رات کے اس پہر میں جب دنیا کے اکثر دروازے بند ہو جاتے ہیں اور صرف دو دروازے کھلے رہتے ہیں، ایک قبر کا اور ایک آسمان کا، انسان اپنے بستر پر لیٹا ہوتا ہے مگر اس کے اندر ایک شور چل رہا ہوتا ہے، ایک عجیب خالی پن، ایک ایسا اندھیرا جسے دنیا کی کوئی روشنی ختم نہیں کر سکتی۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا، چہرے مسکراتے ہیں لیکن روحیں تھک چکی ہوتی ہیں۔ اور شاید یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کسی بندے کے دل میں آہستہ سے ایک خیال ڈالتا ہے۔ کیا تم نے کبھی درود شریف کو مسلسل پڑھ کر دیکھا ہے؟ یہ دنیا عجیب ہے، یہاں لوگ دماغ کی بیماریوں کے لیے دوائیں ڈھونڈتے ہیں، دل کی بے چینی کے لیے موسیقی تلاش کرتے ہیں اور روح کے خلا کو لوگوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں معلوم کہ کچھ زخم صرف ایک نام سے بھرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ انسان جتنا دنیا کے قریب جاتا ہے اتنا ہی بے چین ہوتا جاتا ہے، اور جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آتا ہے اتنا ہی نرم، اتنا ہی مطمئن، اتنا ہی زندہ۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں، یہ روح کی حقیقت ہے، کیونکہ انسان صرف جسم نہیں ہے، انسان ایک اندرونی دنیا بھی ہے، اور اس دنیا کی سانس ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ 40 دن، صرف 40 دن اگر کوئی انسان سچے دل سے محبت کے ساتھ ٹوٹ کر درود شریف پڑھنا شروع کر دے تو اس کے اندر ایسی تبدیلیاں شروع ہوتی ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتا۔ پہلے اس کے خیالات بدلتے ہیں، وہی دماغ جو ہر وقت خوف میں رہتا تھا، لوگوں کی باتوں میں الجھا رہتا تھا، مستقبل کے اندیشوں میں ڈوبا رہتا تھا، آہستہ آہستہ خاموش ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ درود صرف زبان کا ذکر نہیں، یہ دل پر اترنے والی رحمت ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں، کیا واقعی درود شریف انسان کی زندگی بدل دیتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں، درود شریف صرف زندگی نہیں بدلتا، یہ انسان کے اندر وہ جگہ بدل دیتا ہے جہاں سے زندگی کو دیکھا جاتا ہے، اور جب دیکھنے کا زاویہ بدل جائے تو پھر تقدیر کے زخم بھی نرم محسوس ہونے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت کم بولتے ہیں مگر ان کے قریب بیٹھ کر سکون آتا ہے، اور کچھ لوگ بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں مگر ان کے جانے کے بعد دل مزید تھک جاتا ہے۔ یہ الفاظ کا فرق نہیں، یہ اندر کی کیفیت کا فرق ہے، اور درود شریف اندر کی کیفیت بدل دیتا ہے، کیونکہ جب زبان بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہے تو دل پر جمع دنیا کی گرد دھلنے لگتی ہے۔ پھر انسان ہر چیز کو پہلے جیسا نہیں دیکھتا، بارش صرف بارش نہیں رہتی، رات صرف رات نہیں رہتی، تنہائی صرف تنہائی نہیں رہتی، ہر چیز میں ایک عجیب سی رحمت محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن یہ سفر آسان نہیں ہوتا، شروع کے دنوں میں انسان بھول جاتا ہے، دل نہیں لگتا، نیند آتی ہے، خیالات بھٹکتے ہیں، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اگر یہ دل واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گیا تو پھر اسے دنیا کی کوئی تاریکی مکمل تباہ نہیں کر سکے گی۔ اسی لیے وہ انسان کو مصروف رکھتا ہے، کبھی موبائل میں، کبھی لوگوں میں، کبھی فکر میں، کبھی ماضی میں، تاکہ بندہ اس دروازے تک نہ پہنچ جائے جہاں سکون رہتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان پوری دنیا کے لیے وقت نکال لیتا ہے مگر درود شریف کے لیے نہیں، حالانکہ قیامت والے دن کوئی انسان آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ وہ لوگ جن کے لیے آپ نے اپنی روح تک تھکا دی۔ اس دن اگر کوئی سایہ ہوگا تو وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ جب انسان سچے دل سے درود پڑھتا ہے
تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، حالانکہ اس نے کوئی دکھ یاد نہیں کیا ہوتا۔ شاید روح اپنے اصل گھر کو یاد کر رہی ہوتی ہے، شاید دل پہلی بار زندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، یا شاید اللہ اس بندے پر اپنی رحمت اتار رہا ہوتا ہے، کیونکہ درود زمین سے آسمان تک جانے والا وہ نور ہے جس میں بندہ خود بھی روشن ہونے لگتا ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کا غصہ کم ہو رہا ہے، لوگوں سے نفرت کم ہو رہی ہے، دل جلدی ٹوٹتا نہیں، اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی بھر آتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں درود شریف انسان کے دماغ سے اتر کر اس کی روح میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب روح بدل جائے تو زندگی خود بخود بدلنے لگتی ہے۔ مگر یاد رکھیں، درود شریف کوئی وظیفہ نہیں، یہ محبت ہے، اور محبت گنی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے۔ آج لوگ اللہ سے سکون مانگتے ہیں، مگر اس ہستی کو بھول جاتے ہیں جن پر خود اللہ درود بھیجتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاید آپ کی زندگی میں بھی کچھ ٹوٹا ہوا ہے، شاید دل تھک چکا ہے، شاید دماغ شور سے بھر گیا ہے، شاید سجدے بھی اب پہلے جیسے محسوس نہیں ہوتے۔ تو آج سے صرف 40 دن دنیا سے نہیں، اپنے دل سے وعدہ کریں کہ ہر دن کچھ لمحے صرف درود شریف کے ہوں گے، اور پھر دیکھیے گا وہ اللہ جو مردہ زمین میں بہار لا سکتا ہے، وہ آپ کے اندر بھی زندگی واپس لوٹا دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی محرومی کیا ہے؟ غربت، تنہائی، بیماری؟ نہیں، سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ انسان کا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہو جائے، کیونکہ جس دل میں یہ محبت نہیں رہتی وہ باہر سے زندہ نظر آتا ہے، مگر اندر سے آہستہ آہستہ مرنے لگتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب 56۔ ذرا رک کر سوچئے، وہ ذات جس کے ایک حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، وہ خود درود بھیج رہی ہے۔ فرشتے جو کبھی تھکتے نہیں، جو کبھی گناہ نہیں کرتے، وہ بھی درود بھیج رہے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ صرف حکم نہیں، یہ دعوت ہے، رحمت کی دعوت، سکون کی دعوت، نجات کی دعوت۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز کی طرف بھاگتا ہے جو اسے وقتی سکون دیتی ہے، اور اس عمل سے دور بھاگتا ہے جس میں ہمیشہ کا سکون رکھا گیا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے تھے، جس دل میں درود شریف آباد ہو جائے وہ دل کبھی ویران نہیں رہتا۔ اور واقعی درود شریف دل کی اس زمین پر بارش بن کر برستا ہے جہاں برسوں سے دعا بھی سوکھ چکی ہوتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، جو انسان اس رحمت سے جڑ جاتا ہے اس کے اندر بھی رحمت پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، وہ لوگوں کو معاف کرنے لگتا ہے، ماں باپ کی قدر کرنے لگتا ہے، نماز میں رونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ درود شریف دل کو دوبارہ انسان بنا دیتا ہے۔ شاید آپ اس وقت یہ سن رہے ہیں اور آپ کے دل میں ایک خاموش خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ کاش میں بھی بدل جاؤں، کاش میرے اندر کا شور ختم ہو جائے۔ تو یاد رکھیے، کوئی انسان ایک دن میں ولی نہیں بنتا، مگر ایک دن وہ پہلا درود ضرور پڑھتا ہے جہاں سے اس کی واپسی شروع ہوتی ہے۔ آج رات سونے سے پہلے اپنے موبائل کو ایک طرف رکھ دیجئے، کمرے کی روشنی مدھم کر دیجئے، اور پھر آہستہ سے محبت کے ساتھ صرف اتنا پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد
वाला आले सैयदना मोहम्मद वबारिक वसल्लम। और फिर खामोश हो जाइए। शायद आप पहली बार अपने दिल की आवाज सुन लें। कुछ तब्दीलियां ऐसी होती हैं जो इंसान को फौरन नजर आ जाती हैं, जैसे चेहरे का बदलना, आवाज का बदलना या हालात का बदल जाना। लेकिन कुछ तब्दीलियां बहुत खामोश होती हैं। वो शोर नहीं करती, वो ऐलान नहीं करती, वो बस आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर उतरती रहती हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे रात की तारीकी में बारिश जमीन में जज्ब होती रहती है, और फिर एक दिन वही खुश्क जमीन सब्ज होना शुरू हो जाती है। दुरूद शरीफ भी इंसान के अंदर इसी तरह उतरता है। शुरू में सिर्फ जबान पड़ती है, फिर दिल सुनने लगता है, और आखिर में रूह उसमें भीगने लगती है। फिर इंसान वो नहीं रहता जो पहले था। आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग बहुत इबादत करते हैं लेकिन उनके चेहरों पर सख्ती होती है, और कुछ लोग खामोश रहते हैं मगर उनके करीब बैठकर दिल नरम हो जाता है। ये सिर्फ इबादत का फर्क नहीं, ये ताल्लुक का फर्क है। क्योंकि इबादत इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है, लेकिन दुरूद शरीफ इंसान को उस दरवाजे तक ले जाता है जहां से अल्लाह की रहमत तकसीम होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ने वाला होगा। यह हदीस सिर्फ क़यामत की खबर नहीं, यह दुनिया की भी हकीकत है। क्योंकि जो इंसान दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के करीब हो जाता है, उसे दुनिया की बेरहमी इतनी जख्मी नहीं करती। 40 दिन अगर इंसान मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ता रहे तो उसके अंदर एक अजीब तब्दीली शुरू होती है। पहले वो हर बात पर खौफजदा हो जाता था, लोगों के लहजों से टूट जाता था, रात को छत देखते हुए मुस्तकबिल से डरता था। मगर अब वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पर भरोसा करना सीखने लगता है, क्योंकि दुरूद शरीफ इंसान के दिल में उम्मीद पैदा करता है, और उम्मीद मोमिन की सबसे बड़ी ताकत है। हजरत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह फरमाते थे, मैंने जितने रास्ते अल्लाह तक जाते देखे उनमें सबसे नर्म और रोशन रास्ता दुरूद शरीफ का था। जरा महसूस कीजिए, एक बुजुर्ग जिसने उम्र इबादत में गुजार दी, वो भी आखिरकार दुरूद के रास्ते को सबसे रोशन कह रहा है। क्यों? क्योंकि दुरूद में सिर्फ जिक्र नहीं, अदब भी है, और अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद अदब है। सही बुखारी में आता है, एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी दुआ में कितना हिस्सा आप पर दुरूद भेजने के लिए रखूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो। वो अर्ज करता गया, चौथाई, निस्फ, और आखिर में अर्ज किया, अगर मैं अपनी सारी दुआ ही आप पर दुरूद बना दूं तो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हारे गम दूर कर दिए जाएंगे और तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सोचिए, इंसान पूरी जिंदगी गम से भागता रहता है। कोई पैसों में सुकून ढूंढता है, कोई ताल्लुकात में, कोई शोहरत में, मगर गम फिर भी दिल के किसी कोने में बाकी रहता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, दुरूद पढ़ो, गम कम हो जाएंगे। ये सिर्फ रूहानी बात नहीं, ये दिल की नफ्सियात है। क्योंकि जब इंसान बार बार मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है तो उसका जहन आहिस्ता आहिस्ता मनफी ख्यालात से निकलने लगता है। वो हर वक्त शिकायत नहीं करता, हर वक्त खौफ में नहीं रहता, बल्कि उसके अंदर शुक्र पैदा होने लगता है। और याद रखिए, जिस दिल में शुक्र आ जाए वो दिल कभी मुकम्मल अंधेरे में नहीं रहता। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि एक शख्स उनके पास हाजिर हुआ, बहुत परेशान था, रिस्क कम था, घर में सुकून नहीं था। उसने अर्ज किया, हजरत, मैं क्या करूं? आप रहमहुल्लाह ने फरमाया,
اپنی زبان کو درود شریف کا عادی بنا لو۔ وہ شخص حیران ہوا، شاید اسے کوئی بڑا وظیفہ چاہیے تھا، مگر کچھ مہینوں بعد وہ واپس آیا۔ آنکھوں میں سکون تھا اور اس نے کہا، میری زندگی تو ویسی ہی ہے، مگر اب میں اندر سے ٹوٹتا نہیں۔ یہی اصل تبدیلی ہے۔ اللہ پہلے حالات نہیں بدلتا، پہلے انسان کا دل بدلتا ہے، کیونکہ اگر دل مضبوط ہو جائے تو طوفان بھی انسان کو مکمل تباہ نہیں کر سکتے، اور درود شریف دل کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک اور عجیب حقیقت سنیے، جب انسان مسلسل درود پڑھتا ہے تو اس کے الفاظ بھی بدلنے لگتے ہیں۔ پہلے زبان میں تلخی ہوتی تھی، غصہ ہوتا تھا، طنز ہوتا تھا، مگر اب لہجے نرم ہونے لگتے ہیں، کیونکہ جو زبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہو وہ آہستہ آہستہ پاک ہونے لگتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورۃ الرعد 28۔ اور درود شریف اللہ کے محبوب کا ذکر ہے، اس لیے یہ دل کے اندر اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں دنیا کی کوئی آواز نہیں پہنچ سکتی۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا، کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان بے وجہ رونے لگتا ہے، کوئی خاص غم نہیں ہوتا مگر دل بھاری ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر انسان خاموشی سے درود شریف پڑھنا شروع کر دے تو عجیب سکون اترتا ہے، کیونکہ درود شریف روح کی تھکن اتارتا ہے۔ اور شاید اسی لیے اولیاء اللہ فرماتے تھے، جس گھر میں کثرت سے درود پڑھا جائے وہاں شیطان زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا، کیونکہ شیطان شور میں پلتا ہے اور درود دل کے اندر نور پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک راز ہے، درود شریف صرف زبان سے نہیں پڑھا جاتا، کبھی کبھی انسان اپنی ٹوٹی ہوئی حالت سے بھی درود پڑھتا ہے، اور وہ درود عرش تک جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو ٹوٹے ہوئے دل بہت پسند ہیں۔ شاید آپ بھی بہت عرصے سے تھکے ہوئے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے، اپنے آپ کو سنبھالتے سنبھالتے، دنیا کے سامنے مضبوط بنتے بنتے، مگر آج اپنے دل کو تھوڑی دیر کے لیے آزاد کر دیجیے اور خاموشی سے، محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیے۔ شاید آپ کی روح بہت عرصے سے اسی لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان عجیب مخلوق ہے، یہ باہر سے جتنا مضبوط نظر آتا ہے اندر سے اتنا ہی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہنستے بہت ہیں مگر رات کو خاموشی سے روتے ہیں، کچھ لوگ سب کو حوصلہ دیتے ہیں مگر خود اندر سے بکھر چکے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سجدے میں جاتے تو ہیں مگر دل وہاں تک پہنچ نہیں پاتا، کیونکہ دل تھک چکا ہوتا ہے دنیا کی آوازوں سے، لوگوں کی بے قدری سے، اپنی ہی غلطیوں کے بوجھ سے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب دنیا کی کوئی چیز اس کے نر کا خلا نہیں بھر سکتی، نہ پیسہ، نہ رشتے، نہ شہرت، نہ شہرت، نہ کلیف، مصروفیت، کیونکہ روح کی بھوک صرف روحانی رزق سے ختم ہوتی ہے، اور درود شریف روح کا رزق ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتی تھی، میں نے سکون کو بہت تلاش کیا مگر وہ مجھے صرف اس وقت ملا جب دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگی۔ یہی حقیقت ہے، کیونکہ انسان جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا نہیں ہوتا اس کی عبادت میں بھی ایک ادھورا پن رہتا ہے، اور جب یہ تعلق بن جاتا ہے تو عام عمل بھی نور بن جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ذرا سوچئے، ہم دنیا میں کن چیزوں کو اہم سمجھتے ہیں؟ مال، عہدہ، لوگوں کی تعریف، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل فقیری کیا بتائی؟ کہ انسان کے دل میں اتنی محبت بھی نہ بچے کہ وہ درود پڑھ سکے۔ اور شاید یہی وجہ ہے
کہ جب انسان مسلسل 40 دن درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے اندر محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ صرف الفاظ پڑھتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ان الفاظ کے پیچھے موجود نسبت محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان کے آنسو بدل جاتے ہیں۔ اب وہ دنیا کے لیے کم روتا ہے اور اپنے رب سے دوری پر زیادہ روتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ یہ صرف حدیث کا علم نہیں، یہ دل کا تجربہ بھی ہے، کیونکہ بہت سی دعائیں لفظوں سے نہیں کھلتی، ادب سے کھلتی ہیں، اور درود شریف ادب کی سب سے خوبصورت شکل ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ فرماتے تھے، میں برسوں عبادت کرتا رہا مگر دل میں وہ کیفیت پیدا نہ ہوئی جس کی تلاش تھی۔ پھر ایک دن میرے شیخ نے کہا، اپنی زبان کو درود شریف میں مشغول کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، اور چند ماہ بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرا دل نرم ہونے لگا ہے، نماز میں آنسو آنے لگے، قرآن سن کر روح کانپنے لگی، اور تنہائی میں اللہ قریب محسوس ہونے لگا۔ یہی درود شریف کا اثر ہے۔ یہ انسان کو صرف ثواب نہیں دیتا، یہ انسان کے اندر احساس پیدا کرتا ہے، اور جس دل میں احساس زندہ ہو جائے وہ دل مردہ نہیں رہتا۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا، بعض لوگ گناہوں میں ہوتے ہوئے بھی مکمل بے حس نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت باقی ہوتی ہے، اور یہی محبت ایک دن انہیں واپس لے آتی ہے۔ کیونکہ محبت اگر سچی ہو تو انسان زیادہ دیر بھٹک نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ سورہ آل عمران 31۔ ذرا محسوس کیجئے، انسان پوری زندگی لوگوں کی محبت مانگتا رہتا ہے، مگر قرآن ایک ایسا راستہ بتا رہا ہے جہاں خود اللہ محبت فرمانے لگتا ہے، اور اس راستے کا مرکز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ درود شریف انسان کے دماغ کو بھی بدل دیتا ہے، کیونکہ جو ذہن ہر وقت خوف، مایوسی اور شکایت میں ڈوبا رہتا تھا، وہ اب امید میں جینا سیکھتا ہے۔ اب انسان ہر مسئلے کو قیامت نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کے دل میں یقین پیدا ہونے لگتا ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں درود بھیج رہا ہوں، وہ قیامت کے دن بھی اپنی امت کو نہیں بھولیں گے، اور یہ یقین انسان کو اندر سے مضبوط کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے تھے، جو شخص عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب جائے وہ کبھی مکمل اندھیرے میں نہیں رہتا، کیونکہ یہ محبت انسان کے اندر چراغ جلا دیتی ہے، اور پھر زندگی چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، دل میں ایک روشنی باقی رہتی ہے۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، درود شریف کا اصل اثر وہاں شروع ہوتا ہے جہاں انسان دکھاوے سے نکل آتا ہے، جہاں وہ صرف اللہ کے لیے، صرف محبت کے لیے، صرف تعلق کے لیے درود پڑھتا ہے۔ کیونکہ کچھ درود زبان سے نکلتے ہیں اور کچھ سیدھا دل سے، اور اللہ دل کی آواز زیادہ سنتا ہے۔ شاید اسی لیے کئی بار رات کے آخری پہر میں ایک ٹوٹا ہوا انسان خاموشی سے درود پڑھ رہا ہوتا ہے، اور آسمان پر فرشتے اس کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں اس وقت اندھیرا ہے، اگر دل بار بار ٹوٹتا ہے، اگر دنیا سمجھ نہیں آ رہی، تو خود کو ختم مت کیجیے، اپنے دل کو درود شریف سے جوڑ دیجیے، کیونکہ بعض دفعہ اللہ انسان کو لوگوں سے نہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سنبھالتا ہے، اور جب اللہ سنبھال لے تو پھر گرتا ہوا انسان بھی بچ جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ اب اس کے اندر کچھ باقی نہیں بچا، نہ دعا میں وہ کیفیت، نہ عبادت میں وہ لذت، نہ آنکھوں میں وہ نمی، صرف ایک مسلسل تھکن،
ایسی تھکن جو جسم سے زیادہ روح میں محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر انسان دنیا کے بیچ رہتے ہوئے بھی اپنے اندر ایک قبر سا سناٹا محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں اکثر لوگ غلط راستے چن لیتے ہیں۔ کوئی خود کو ہنسی میں چھپا لیتا ہے، کوئی گناہوں میں، کوئی مصروفیات میں، اور کوئی لوگوں کے ہجوم میں، مگر روح پھر بھی خالی رہتی ہے، کیونکہ روح کو دنیا نہیں بھر سکتی۔ روح صرف اس نسبت سے بھرتی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہو۔ اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کی بلند فرمایا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سورۃ الشرح۔ ذرا محسوس کیجئے، دنیا میں کتنے نام آئے اور مٹ گئے، کتنے بادشاہ تھے جن کے درباروں میں شور تھا، آج ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں، مگر ایک نام ایسا ہے جو اذانوں میں زندہ ہے، نمازوں میں زندہ ہے، دلوں میں زندہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور عجیب راز یہ ہے، جو انسان اس نام سے جڑ جاتا ہے وہ خود بھی گم نہیں ہوتا۔ دنیا اسے بھلا دے، لوگ اس کی قدر نہ کریں، اس کی دعائیں دیر سے قبول ہوں، پھر بھی اس کے اندر امید زندہ رہتی ہے، کیونکہ درود شریف انسان کے اندر مایوسی کو مرنے نہیں دیتا۔ علیہ وسلم ہوگی، درود شریف انسان کے دماغ کو بھی بدل دیتا ہے، کیونکہ جو ذہن ہر وقت خوف، مایوسی اور شکایت میں ڈوبا رہتا تھا، وہ اب امید میں جینا سیکھتا ہے۔ اب انسان ہر مسئلے کو قیامت نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کے دل میں یقین پیدا ہونے لگتا ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں درود بھیج رہا ہوں، وہ قیامت کے دن بھی اپنی امت کو نہیں بھولیں گے، اور یہ یقین انسان کو اندر سے مضبوط کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے تھے، جو شخص عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب جائے وہ کبھی مکمل اندھیرے میں نہیں رہتا، کیونکہ یہ محبت انسان کے اندر چراغ جلا دیتی ہے، اور پھر زندگی چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، دل میں ایک روشنی باقی رہتی ہے۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، درود شریف کا اصل اثر وہاں شروع ہوتا ہے جہاں انسان دکھاوے سے نکل آتا ہے، جہاں وہ صرف اللہ کے لیے، صرف محبت کے لیے، صرف تعلق کے لیے درود پڑھتا ہے، کیونکہ کچھ درود زبان سے نکلتے ہیں اور کچھ سیدھا دل سے، اور اللہ دل کی آواز زیادہ سنتا ہے۔ شاید اسی لیے کئی بار رات کے آخری پہر میں ایک ٹوٹا ہوا انسان خاموشی سے درود پڑھ رہا ہوتا ہے، اور آسمان پر فرشتے اس کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں اس وقت اندھیرا ہے، اگر دل بار بار ٹوٹتا ہے، اگر دنیا سمجھ نہیں آ رہی، تو خود کو ختم مت کیجیے، اپنے دل کو درود شریف سے جوڑ دیجیے، کیونکہ بعض دفعہ اللہ انسان کو لوگوں سے نہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سنبھالتا ہے، اور جب اللہ سنبھال لے تو پھر گرتا ہوا انسان بھی بچ جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ اب اس کے اندر کچھ باقی نہیں بچا، نہ دعا میں وہ کیفیت، نہ عبادت میں وہ لذت، نہ آنکھوں میں وہ نمی، صرف ایک مسلسل تھکن، ایسی تھکن جو جسم سے زیادہ روح میں محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر انسان دنیا کے بیچ رہتے ہوئے بھی اپنے اندر ایک قبر سا سناٹا محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں اکثر لوگ غلط راستے چن لیتے ہیں۔ کوئی خود کو ہنسی میں چھپا لیتا ہے، کوئی گناہوں میں، کوئی مصروفیات میں، اور کوئی لوگوں کے ہجوم میں، مگر روح پھر بھی خالی رہتی ہے، کیونکہ روح کو دنیا نہیں بھر سکتی۔ روح صرف اس نسبت سے بھرتی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہو۔ اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کی بلند فرمایا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سورۃ الشرح۔ ذرا محسوس کیجئے، دنیا میں کتنے نام آئے اور مٹ گئے، کتنے بادشاہ تھے جن کے درباروں میں شور تھا،
آج ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں، مگر ایک نام ایسا ہے جو اذانوں میں زندہ ہے، نمازوں میں زندہ ہے، دلوں میں زندہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور عجیب راز یہ ہے، جو انسان اس نام سے جڑ جاتا ہے وہ خود بھی گم نہیں ہوتا۔ دنیا اسے بھلا دے، لوگ اس کی قدر نہ کریں، اس کی دعائیں دیر سے قبول ہوں، پھر بھی اس کے اندر امید زندہ رہتی ہے، کیونکہ درود شریف انسان کے اندر مایوسی کو مرنے نہیں دیتا۔ ایسے دن اگر کوئی نسبت کام آئے گی تو وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ دنیا میں ہر حال میں درود شریف کو پکڑے رکھتے تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں نے دل کی سختی کا کوئی علاج درود شریف سے بہتر نہیں دیکھا، کیونکہ گناہ انسان کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ پھر انسان روتا بھی ہے تو آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، نماز بھی پڑھتا ہے مگر دل حاضر نہیں ہوتا، قرآن بھی سنتا ہے مگر کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ دل کی بیماری ہے، اور درود شریف دل کی دوا ہے۔ 40 دن اگر کوئی انسان واقعی اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھ لے تو اس کے اندر 3 بڑی تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلی تبدیلی، وہ دنیا سے ضرورت سے زیادہ امید لگانا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اب اس کا دل مخلوق سے ہٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جڑنے لگتا ہے۔ دوسری تبدیلی، اس کے اندر معاف کرنے کی طاقت پیدا ہونے لگتی ہے۔ پہلے ہر زخم یاد رہتا تھا، ہر تلخ بات دل میں رہتی تھی، مگر اب وہ سمجھنے لگتا ہے کہ دنیا کامل نہیں۔ اور تیسری تبدیلی، اسے تنہائی سے خوف آنا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ درود شریف پڑھنے والا انسان کبھی مکمل اکیلا نہیں رہتا۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے تھے، جب تمہارے دل پر غم زیادہ ہو جائے تو کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ درود غموں کو دھونے والی بارش ہے۔ اور واقعی کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو صرف درود شریف میں نکلتے ہیں۔ وہ آنسو دنیا کے لیے نہیں ہوتے، وہ روح کی واپسی کے آنسو ہوتے ہیں۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا، جب انسان مسلسل درود پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی حیا پیدا ہونے لگتی ہے۔ اب وہ ہر گناہ پہلے جیسا نہیں کر پاتا، کیونکہ دل کے اندر ایک خاموش احساس جاگ جاتا ہے کہ میں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جن پر میں دن رات درود بھیجتا ہوں، اور یہی احساس انسان کو بدل دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اصل کمال یہ نہیں کہ انسان کی زبان پر درود آ جائے، اصل کمال یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت آ جائے، لہجہ نرم ہو جائے، دل میں رحم آ جائے، ماں باپ کی عزت بڑھ جائے، لوگوں کو تکلیف دینا کم ہو جائے، کیونکہ محبت صرف الفاظ سے ثابت نہیں ہوتی، اخلاق سے ثابت ہوتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے تھے، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی ہے تو یہ دیکھو کہ تمہارے اخلاق میں نرمی کتنی ہے۔ یہ جملہ صرف سننے کے لیے نہیں، سوچنے کے لیے ہے، کیونکہ سخت دل محبت کے قریب نہیں رہ سکتا۔ اور شاید اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ جنہوں نے پتھر مارے ان کے لیے بھی دعا کی، جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے انہیں بھی معاف کیا، کیونکہ رحمت صرف لفظ نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تھی۔ اب ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، آپ آخری بار کب سکون سے بیٹھ کر محبت سے بغیر جلدی کے درود شریف پڑھا تھا؟ کبھی کبھی ہمیں بڑے معجزے نہیں چاہیے ہوتے، صرف دل کا زندہ ہونا کافی ہوتا ہے، اور درود شریف مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ شاید آپ اس پوری گفتگو کے بعد بھی ویسے ہی ہوں، وہی کمرہ،
वही जिंदगी, वही मसाइल। मगर अगर आपके दिल के अंदर एक छोटी सी रोशनी भी जाग गई है, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पहले से थोड़ी बढ़ गई है, तो समझ लीजिए यही आपकी वापसी की इब्तिदा है। आज रात सोने से पहले अपने दिल पर हाथ रखिए और आहिस्ता से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। फिर खामोश हो जाइए। शायद आसमान आपका नाम सुन रहा हो। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जहां इंसान को अचानक महसूस होता है कि वो पूरी दुनिया में भटकता रहा, मगर जिस सुकून को ढूंढ रहा था वो तो हमेशा उसके रब के करीब था। और बाज़ औक़ात ये वापसी किसी बड़े वाक़े से नहीं होती, न कोई मोजज़ा होता है, न आसमान से आवाज़ आती है। बस एक दिन थका हुआ इंसान खामोशी से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर का अंधेरा कम होने लगता है। लोग समझते हैं दुरूद शरीफ सिर्फ सवाब का अमल है, मगर नहीं, ये ताल्लुक का दरवाज़ा है। ये वो रास्ता है जहां इंसान अपनी बिखरी हुई रूह को दोबारा जमा करना सीखता है, जहां दिल दुनिया की धूल से निकलकर रहमत की तरफ लौटता है। हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, दुरूद शरीफ वो खुशबू है जो दिल की गंदगी को भी पाक कर देती है। और वाकई कुछ लोग बाहर से बहुत साफ होते हैं मगर अंदर से टूटे हुए, और कुछ लोग गुनाहों में गिरकर भी सिर्फ एक सच्चे दुरूद की वजह से बच जाते हैं, क्योंकि अल्लाह बहाने ढूंढता है बंदे को अपने करीब लाने के। सोचिए, अगर एक इंसान 40 दिन तक मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ता रहे, सुबहों में, रातों में, तन्हाई में, आंसुओं के साथ, थकन के साथ, उम्मीद के साथ, तो क्या अल्लाह उसके दिल को वैसा ही रहने देगा? नहीं, अल्लाह दिल बदल देता है। और जब दिल बदल जाए तो फिर इंसान की दुनिया भी बदलने लगती है। पहले जो इंसान हर वक्त खौफ में रहता था, अब वो तकदीर पर भरोसा करना सीख लेता है। पहले जो मामूली बातों पर टूट जाता था, अब वो खामोशी से सब्र करने लगता है। पहले जो लोगों की तवज्जो मांगता था, अब उसे अल्लाह की कुर्बत काफी महसूस होने लगती है। यही दुरूद शरीफ का असल असर है। ये इंसान को दुनिया से काटता नहीं, बल्कि दुनिया के शोर से निकालकर अल्लाह की तरफ जोड़ देता है। हजरत शेख सादी रहमहुल्लाह लिखते हैं, मैंने उन लोगों के चेहरों पर सबसे ज्यादा नूर देखा जिनकी ज़बानें दुरूद शरीफ से तर रहती थीं, क्योंकि दुरूद शरीफ सिर्फ ज़बान पर नहीं रहता, ये चेहरे पर भी उतरता है, लहजे में भी, निगाहों में भी और किस्मत में भी। लेकिन यहां एक आखिरी बात बहुत जरूरी है, दुरूद शरीफ को सिर्फ मुश्किल वक्त का सहारा न बनाइए। ऐसा ना हो कि दिल टूटे तो दुरूद याद आए और हालात बेहतर हों तो गफलत वापस आ जाए। मोहब्बत वक्ती नहीं होती। जो वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, वो खुशी में भी दुरूद पढ़ता है, गम में भी, सफर में भी, तन्हाई में भी, क्योंकि उसके लिए दुरूद वजीफा नहीं, सांस बन जाता है। और शायद असल कामयाबी भी यही है कि इंसान के दिन का आगाज भी दुरूद से हो और रात का इख्तिताम भी, क्योंकि जो दिल दिन रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से जुड़ा रहे, वो मुकम्मल वीरान नहीं होता। सही हदीस में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोग मेरे सामने पेश किए जाएंगे और मैं उन्हें उनके मुझ पर भेजे गए दुरूद से पहचानूंगा। जरा सोचिए, वो दिन जब हर इंसान खौफ में होगा। अगर उस दिन आपका नाम उन लोगों में आ जाए जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुरूद की वजह से पहचान ले, तो इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी। आज दुनिया इंसान को बहुत कुछ सिखा रही है, तेज होना, मजबूत होना, खामोश रहना, खुद गर्ज होना, मगर दुरूद शरीफ इंसान को कुछ और सिखाता है, नर्म होना, रहम करना, माफ करना और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना। और याद रखिए, ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। ये घर, ये शहर, ये चेहरे, ये मसरूफियात सब खत्म हो जाएगा,
صرف دو چیزیں ساتھ جائیں گی، ایک آپ کے اعمال اور دوسرا آپ کے دل کے تعلقات۔ اور اگر اس دن آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زندہ ہوئی تو شاید نجات آسان ہو جائے۔ تو آج اسی لمحے اپنے اندر کے شور کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کر دیجئے، اپنے دل کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو اکٹھا کیجئے اور محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ صرف اتنا پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شاید آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت سفر یہیں سے شروع ہو۔